لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے عزیز سامعین، درس قرآن مجید میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے، ہدایت اور صراط مستقیم پر رکھے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں سربلندی اور کامیابی عطا کرے. آمین آمین. میرے ساتھ درس قرآن میں کون سی سورہ چل رہی ہے؟ سورہ شعراء. تو لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سورہ شعراء کی کون سی آیت تک مکمل کیا تھا؟ 68. جی. تو آج ہم لوگ آیت نمبر 69 آنورڈس تفصیل سے جانیں گے. تو لاسٹ آیات کون سے رسول کے سٹوری پر بیسڈ تھی؟ بالکل موسیٰ علیہ السلام. سٹوری مکمل ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، یاد تو بہت اچھی طرح ہوگا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ بار ہے. تو آج ہم لوگ آیت نمبر 69 آنورڈس جو جانیں گے وہ ایک بہت اہم رسول کے متعلق جانیں گے. تو یہیں سے شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 69. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور ان کو ابراہیم کی خبر پڑھ کر سنا دیجئے. اب موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری مکمل ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری بگن ہو رہی ہے. سو فرسٹ وی ول ڈسکس کہ واٹ از دا امپورٹنس آف ابراہیم علیہ السلام اینڈ ہز نیشن، اور کیوں، کس کانٹیکسٹ میں یہ سٹوری یہاں پر آ رہی ہے. دیکھیے سورہ شعراء مکی سورہ ہے کہ مدنی؟ مکی سورہ ہے. تو یہاں پر یعنی مکہ میں جس دور میں یہ نازل ہوئی ہے اس سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. ظاہر ہے جو بھی آیات نازل ہوتی ہیں وہ جس وقت نازل ہو رہی ہیں اس وقت اس کی بہت اہم ضرورت ہوتی ہے ایکچولی. تو مکی کانٹیکسٹ سمجھ لیجئے کہ مشرکین انکار کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، وحدانیت کی طرف دعوت دے رہے ہیں اپنی رسالت کی دعوت کے ساتھ، لیکن وہ مان کر نہیں دے رہے ہیں. اور ان کا کلیم کیا ہے کہ وہ کس کے دین پر ہیں؟ ابراہیم کے دین پر ہیں. ہاں، تو چاہے وہ مشرکین مکہ ہو یا عرب کے دیگر خطے کے لوگ یا یہود و نصارہ، ان سبھی کا کلیم ہے کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں اور ہیں بھی ان کے اولاد میں سے نا. تو ابراہیم علیہ السلام کو تو کم سے کم سب لوگ مانتے ہیں، سب لوگ عزت کرتے ہیں، سب لوگ احترام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. ان کے اسکرپچرز میں ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے وہ اس کی وجہ سے ان کو بہت احترام کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا کر انہیں یہ بتا دیا کہ دیکھو تم اپنے کو دین ابراہیمی پر کہتے ہو تو ٹھیک ہے، آؤ ابراہیم کے دین کی بات کر لیتے ہیں کہ وہ ایکچولی کیا تھے. اور جو کام تم آج کر رہے ہو بت پرستی، وہ ابراہیم کی قوم نے کیا تھا تو ابراہیم نے اس سے منع کیا تھا اور ان سے الگ ہوئے تھے اسی وجہ سے. تو آج یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کس چیز کی دعوت دے رہے؟ کوئی نئی دعوت ہے؟ وہ کوئی نئی بات ہے؟ کوئی نئی بات نہیں ہے. تم اپنے آپ کو ابراہیم کے اولاد میں سے کہتے ہو، تو دیکھو ابراہیم کیسے تھے، وہ بالکل موحد تھے، حنیف تھے نا. تو ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری سے
उस कॉन्टेक्स्ट में जब ये नाजिल हुआ, ये बताना मकसूद है कि तुम फिर इब्राहिम के एक्चुअल दीन पर आओ, और उसी दीन की दावत लेकर उठे हैं हमारे आखिरी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उनको इब्राहिम की ख़बर पढ़कर सुना दीजिए। नबा मीन्स ख़बर होती है, आम खबर नहीं होती, नबा अहम खबर होती है, ठीक है। तो उनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुतालिक उनकी ख़बर, उनकी अहम ख़बर, उनकी स्टोरी इनको आप सुनाइए। आयत नंबर 70, इस क़ौल अली अबीही व क़ौमिही मा ताबुदून, जब उसने अपने वालिद और अपनी कौम से कहा कि तुम किन लोगों को, तुम लोग ये किसको पूज रहे हो। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और अपनी कौम जो कि सभी बुत परस्त थे, उन्होंने सवाल किया तुम किसको पूज रहे हो। देखिए जैसे आप लोग बैठे हैं तो अभी कोई सेमी कॉन्शियस भी हो जाएगा तो उसका दिमाग कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, हाँ। लेकिन अभी हम आपसे कोई सवाल पूछ लें तो सब जहाँ पे तो वहाँ से वापस आ जाएंगे ना। कहने का क्या मतलब है, क्वेश्चन रेज किया जाता है तो वो टेंशन सीख करता है, गौर व फिक्र की दावत देता है। अगर सवाल कर दिया जाए तो जवाब या तो इंसान जवाब फ़ौरन दे लेगा, या नहीं दे पाएगा तो फिर सोचेगा और बाद तक सोचता रहेगा, ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि तुम किसको पूछते हो। ये सवाल इल्मी सवाल नहीं था कि वो वाज़ेह था किसको पूछ रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं उसे भी पता था ये बूतों को पूछ रहे हैं, जो जिसको जवाब देना था उसे भी पता था बूतों को पूछ रहे हैं। यहाँ पर पॉन्डरी मकसद था, गौर करो, ध्यान दो, तुम किसको पूछ रहे हो। आयत नंबर 71, क़ालू नअबुदु असनामन फ़नज़ल्लु लहा आकिफ़ीन, उन्होंने जवाब दिया हम बुतों को पूछते हैं और उन्हीं के सामने ज्ञान ध्यान में बैठे रहते हैं। अच्छा, अब उन्होंने ये सिर्फ नहीं कहा कि हम बुतों को पूछते हैं, वो तो बहुत ज़ाहिर भी था। असनामन आया ना, असनाम जो है सनम का प्लूरल है, सनम माना बुत होता है। तो उन्होंने कहा हम बुतों को पूछते हैं और कह के चुप नहीं हो गए। सवाल तो सिर्फ इतना ही था किसको पूछते हो, कह देते बुतों को पूछते हैं, बस बात मुकम्मल हो जाती। लेकिन वो समझ गए ना कि इब्राहिम इसकी मुखालिफत किया करता है, तो उन्होंने ज़िद में, चिढ़ में, नाराज़गी में बात आगे बढ़ाई और तुम हमसे मतलब ज़्यादा हमको वो बताने की, अपना ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है हमको, हम इन्हीं के पास जम के बैठे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आगे तक बात जवाब दिया उन्होंने कि हम बुतों को पूछते हैं और हम ज्ञान ध्यान करके और जम के इन्हीं के पास बैठे रहेंगे। देखिए फ़नज़ल्लु आया ना, तो ज़ल्ला माना यहाँ पर जो है, ज़ल्ला माना कंटिन्यूटी के लिए है, मुस्तकिल मिजाजी के लिए, और आकिफ़ीन आया है तो इतिकाफ़ से आप वाकिफ़ है ना। इतिकाफ़ माने क्या होता है, जम कर बैठना ना। तो इन्होंने जवाब क्या दिया, हाँ हम बुतों को पूछते हैं और मुस्तकिल पूछते रहेंगे और यहीं जम के बैठे रहेंगे। यानी अभी तो उन्होंने कुछ कहा भी नहीं था, इन्होंने इशारा दे दिया कि हमको ज़्यादा बताने की कोशिश मत करना। लेकिन क्या है, अल्लाह के रसूल इब्राहिम अलैहिस्सलाम डिस्करेज नहीं हुए, उनके इस जवाब से डिस्करेज भी नहीं हुए और इस जवाब से उन्होंने उनको उनके हाल पे भी नहीं छोड़ दिया, उन्होंने दावत का काम आगे बढ़ाया। फिर सवाल का डाला, क़ाल हल यस्मऊनकुम इस्तदऊन, उसने पूछा क्या वो तुम्हारी बात सुनते हैं जब तुम उन्हें पुकारते हो। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक और सवाल कर दिया कि गौर करो, ध्यान दो, अक्ल से काम लो, ये जो बुत हैं तुम्हारे लकड़ी के और पत्थर के, जब तुम इन्हें पुकारते हो तो क्या ये लोग सुनते हैं। बुत परस्ती के लिए ये सारे सवाल खड़े किए जाना बहुत अहम है, क्योंकि इंसान गौर तो करे वो क्या कर रहा है, किससे मांग रहा है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक और सवाल जड़ दिया कि जब तुम इन्हें पुकारते हो, तुम अपने हेल्प सीख करने के लिए इनके पास आते हो, जब पुकारते हो तुम अपने प्रॉब्लम्स में या हेल्प के लिए, तो क्या ये सुनते भी हैं। और आगे कहा अयनफउनकुम औ यदुर्रून, क्या वो तुम्हें नफ़ा या नुकसान कुछ पहुंचा सकते हैं। यानी तुम्हें कोई नफ़ा चाहिए रहता है तो उससे मांगते हो, मिलता है नफ़ा,
یا اگر ان کی نہ مانو تو کیا یہ اس پر قادر ہیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکیں؟ یعنی ان کو ناراض کر دو تو کیا یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں تمہیں؟ اب اتنے لاجیکل کویشچنس تھے، عقلی سوال تھے، ریشنل کویشچنس تھے. اب دیکھیے جواب کیا آیا آیت نمبر 74 میں. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے. اب آپ نے دیکھا شرک کی نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے، بلکہ سوائے اندھی تقلید کے شرک کی بنیادیں ہی نہیں ہیں کوئی. شرک کس لیے پھیلا ہے؟ اندھی تقلید پر. اب نہ یہ عقل سے جواب دے رہے ہیں اور نہ کہیں کسی زمانے کی کوئی وحی الہی سے نقل کر کے جواب دے رہے ہیں، تو کوئی دلیل نہیں ہے. اتنا ریشنل کویشچن تھا، اتنا انٹلیکچوئل کویشچن تھا، اتنا ڈیپ تھا کہ اس پہ غور کرتے، سوچتے. کچھ بھی غور نہیں کیا، کچھ بھی لاجیکلی رپلائی نہیں کیا، ریشنلی رپلائی نہیں کیا. کیا بولا؟ کیونکہ جو بھی کچھ پاز لیا ہوگا انہوں نے جواب دینے میں، یہاں ہمیں اپنے آپ سمجھنا ہوگا کہ تھوڑا پاز لیا ہوگا نا. جو پاز لیا انہوں نے تو انہوں نے پایا کہ ہاں نہ یہ ہماری سن سکتے ہیں، نہ ہمیں جواب دے سکتے ہیں، نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں. یہ فٹافٹ جواب ان کے دماغ میں آیا ہوگا، لیکن انہوں نے جواب کیا دیا کہ اب عقلی اور نقلی جواب تو ہے نہیں اپنے لوگوں کے پاس، تو جو ایکچول جو ریالٹی ہے وہی بتا دو. تو انہوں نے جواب دیا کہ ایکچولی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے. تو شرک کی یہ حقیقت ہے کہ پہلے کرتے آئے ہیں اس لیے کیا گیا ہے، نہ کہ اس کو کسی بھی طرح سے صحیح پروف کیا جا سکتا ہے. صرف اس کو کرنے کا ریزن صرف یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ایکچولی ہم نے اپنے ابا کو دیکھا، انہوں نے اپنے ابا کو دیکھا، انہوں نے اپنے ابا کو دیکھا. تو یہ اندھی تقلید جو کہ انتہائی ڈسکریجڈ ہے اسلام میں، اندھی تقلید کا جواب دیا. آج بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلم امہ میں مسلمان جو ہیں نیم سے ایک مسلمز ہیں میجورٹی، اور وہ اسلام کو بھی فالو کر رہے ہیں تو صرف اندھی تقلید کی طرح فالو کر رہے ہیں. نہ کوئی غور ہے، نہ فکر ہے، نہ قرآن کا براہ راست کوئی علم ہے، نہ فہم ہے. اب بچوں کو پوچھو کہ وہ یہ کیا ہے اور کیوں کر رہے ہیں، بس ابا نے آرڈر دیا ہے، اماں ایسا کہتی ہیں، بس انہیں تو کلمہ شہادت کا مطلب بھی نہیں پتا. اور جو کچھ بھی کرتے جا رہے ہیں، چاہے وہ رمضان کے روزے ہوں، چاہے وہ نمازیں ہوں، کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، دین کے شعائر ہوں، دین کے کوئی بھی احکام ہو، اس کو جو بھی تھوڑا بہت فالو کر رہے ہیں، جن چیزوں سے رک رہے ہیں، وہ سب کا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، فہم نہیں ہے، مقصد نہیں پتہ ہے، دین کا کچھ بھی نہیں پتہ ہے. بس ماں ساس کی تقلید، آبا و اجداد کی تقلید میں دین اسلام بھی فالو کیا جا رہا ہے. تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا تھا. دین اسلام ایسا تھوڑی نہیں ہے کہ ہم بتائیں کہ امی کہتی ہیں. ہم فرسٹ ہینڈ نالج لیں، فرسٹ ہینڈ، سیکنڈ ہینڈ، تھرڈ ہینڈ نہیں. ہم خود قرآن پڑھیں اور پھر دیکھیں جو امی کہتی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں. صحیح کہتی ہیں تو ہم پورے اعتماد سے بولیں کہ میرے رب کا حکم ہے. تو یہ جواب تھا ان کی قوم کا، جن کے پاس ایکچولی وحی کی کوئی آسمانی نالج نہیں تھی اس بارے میں کہ بتوں کی کیوں پوجا کرتے. ان کے پاس کوئی آسمانی علم نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے آباء و اجداد کو ہم نے یہی کرتے ہوئے پایا تو ہم کر رہے ہیں. بس اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں ہے ان کے بت پرستی کا. آیت نمبر 75. قال افرأیتم ما کنتم تعبدون. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھلا دیکھو تو یہ جنہیں تم لوگ پوجتے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے باپ دادے، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے.
تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دعوتی کام آگے بڑھاتے ہوئے ان سے کہا کہ دیکھو یہ جو تم لوگ پوج رہے ہو نا یہ بتوں کو اصنام بنا بنا کر اپنے ہاتھوں سے، اور تم بھی پوج رہے ہو، تمہارے باپ دادا بھی پوجتے رہے ہیں، کہا دیکھ لو جان لو یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا یہ سب تمہارے دشمن ہیں. ابھی تمہارے دشمن کہتے تو بھڑک ہی جاتے نا، وہ کہنے لگتے کہ تم ثابت کرو یہ ہمارے دشمن ہیں، بھڑک جاتے ہیں بالکل. دشمن کہا ہی کیوں تھا بدھ کو؟ ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ سے بہکا دے اس کو دشمنی سمجھنا چاہیے نا. جو راہ راست سے بھٹکا دے وہ سب دشمنی کی آلات ہیں، دشمنی کے سامان ہیں، وہ سب دشمن ہی ہیں. تو بدھ تو بالکل ہی توحید کے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں، تو دشمن نہیں ہوئے تو کیا ہوئے؟ لیکن اس کو انہوں نے اپنی طرف منسوب کیا، میرے دشمن ہیں، کیونکہ ایک دم بھڑک ہی نہ جائیں. سائیکالوجی کنسیڈر کرنا چاہیے، اس کو حکمت دعوت کہتے ہیں. بغیر حکمت دعوت کے دعوت کا جواب اکثر فیلئر میں آتا ہے. ہاں یہ بھی ہے کہ پوری حکمت کے بعد بھی جس کو نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانے گا، لیکن داعی کو حکمت پتہ ہونا چاہیے. تو یہ تو رسول ہیں. انہوں نے کہا یہ سب میرے دشمن ہیں، راہ راست سے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. الا رب العالمین بھی کہا، سوائے رب العالمین کے. اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو ان کی قوم تھی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم عراق میں پیدا ہوئے تھے نا، اور میں، تو ابھی تو وہیں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یہ پورا سین سے پتہ چل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے، ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے، والد ہیں، ان کی قوم ہے، عراق کے جو لوگ تھے ان کے اراؤنڈ کے وہ لوگ ہیں اور بت پرست ہیں یہ، اور ان کے سامنے بت پرستی سے ان کو روک رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب میرے دشمن ہیں اور سوائے رب العالمین کے. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ لوگ ایک جو سپریم پاور اللہ رب العالمین ہے اس کو بھی مانتے ہیں اور باقی بتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، جیسے کہ بالکل ایگزیکٹلی ہو رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر، کہ باقی جو قوم تھی ان کی، وہ اہل مکہ، وہ سب کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ بہت سارے معبودان باطل گڑھ رکھا تھا. تو اور یہاں پہ ان کا ایگزیمشن جس طرح سے آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، کہ تم جس کو بھی پوچھتے ہو سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے. یعنی جو تم ایک سپریم پاور کو جو مانتے ہو بس وہی کے علاوہ باقی جس کو مانتے ہو یہ دشمن ہے. ہمیں بھی اپنی لائف میں دشمن کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ کون دشمن ہے. جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے ڈیویٹ کرتے وہ سب دشمن ہیں. لسٹ بنانا آپ کا کام ہے، کون کون ہے جو ہمیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیتا ہے. ہو سکتا ہے موبائل کا نام بھی آ جائے آپ کی لسٹ میں، ٹھیک ہے؟ موبائل اپنے آپ میں دشمن نہیں ہے، لیکن اگر اس کا یوسیج آپ کو راہ حق سے بھٹکا رہا یا کچھ غلط چیزیں کرنے کے لیے آپ اپنے کو روک نہیں پا رہے، تو پھر اس لسٹ میں اس کا بھی نام رکھیے گا اور باقی لسٹ آپ کو بنانا ہے. سم ٹائمز تو بہت اپنے لوگ بھی اپنے دشمن ہو جاتے ہیں، لائک اپنی شوہر، اپنے بچے، اپنے والدین. اس کو سورۃ تغابن میں ایڈریس کیا گیا، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیسے دشمن ہو جاتے ہیں؟ کبھی کبھی راہ حق پہ چلنا ہوتا ہے وہ نہیں چلنے دے رہے ہوتے ہیں نا. تو وہ سب دشمنوں کو ریکگنائز کریے اور کس دشمن کو کس طرح سے اس کی دشمنی سے بچنا ہے اس کا پلان سیٹ کریے. تو یہاں پہ بات تو بتوں کی ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ سب میرے دشمن ہیں، ہاں تم ایک خدا کو بالکل صحیح مانتے ہو، وہ رب العالمین ہے، بس اسے چھوڑ کے سب میرے دشمن ہیں. اب پچھلی سٹوری میں موسیٰ علیہ السلام بھی بار بار رب العالمین کا نام لے رہے تھے، اور اس سٹوری میں جو کہ اس سے ہزاروں سال پہلے کی ہے، یہاں پہ بھی ابراہیم علیہ السلام رب العالمین کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو دا چیریشر اینڈ دا سسٹینر آف آل ورلڈز ہے، وہ اس کے علاوہ سب دشمن. الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے ہدایت دیتا ہے.
اب دیکھیے انہوں نے جو بتوں کی عبادت کے لیے آرگیومنٹ دیا تھا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے چند سوال کیے تھے، اس کا ایک کا بھی جواب ان کے پاس نہیں تھا، یعنی کوئی ریزن نہیں تھا ان کے پاس بتوں کی عبادت کا. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کس کی عبادت کرتے ہیں اس کا انٹروڈکشن دے رہے ہیں، اس کو متعارف کرا رہے ہیں، تو پورا ریزن دے رہے ہیں کہ وہ کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں. کس کی عبادت کرنے کے لیے بول رہے ہیں؟ رب العالمین کی. کیوں رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اور وہی دشمن نہیں باقی سب دشمن ہیں؟ تو ان کی پوری ریزن دے رہے ہیں، بہت انٹلیکچوئل ریزنس، بہت لاجیکل ریزنس، جو کسی بھی انٹلیکچوئل کو بالکل متاثر کر سکتا ہے. غور و فکر کی دعوت دیتا ہوا یہ جواب ہے. کیا سب سے پہلے کیا بتایا؟ وہ جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے راستہ دکھاتا ہے. یعنی تم مانتے ہو بتوں کو، کیا انہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے یا تمہیں گائیڈنس دیتے ہیں؟ نہیں، میرا رب جو ہے وہ اس نے مجھے پیدا کیا، اس لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں، کیونکہ اس نے ہی مجھے، وہ میرا خالق ہے اور وہ میرا ہادی ہے، مجھے راستہ دکھاتا ہے. یعنی کریٹر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور گائیڈنس دینے کے لیے بھی وہ ہے. اب گائیڈنس صرف یہی نہیں ہے کہ وہ وحی نازل کرتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے اور ہم تک اس کی کتابیں پہنچ جاتی ہیں اور ہمیں ہدایت ملتی ہے. یقیناً یہ الٹیمیٹ ہدایت یہی ہے، بہت بڑی ہدایت، کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے اپنے پیغام کو اپنے بندوں تک پہنچا دیتا ہے. یقیناً اس سے بڑی ہدایت کا سامان کچھ نہیں ہے. لیکن یہاں پر فَهُوَ يَهْدِينَ بہت میننگ فل ہے. اب وہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے. اس میں بہت سی اور چیزیں بھی آ گئیں ادر دین وحی. کیا کیا چیزیں آ گئیں؟ دیکھیے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو چھوٹے سے بچے کو کون سکھا دیتا ہے کہ وہ کس طرح سے نپلز کو سک کرے گا تو اس میں سے ملک نکلے گا اور اس کی بیلی فل ہوگی؟ کون سکھاتا ہے؟ یہ جو انسان کے جینز ہیں اس کی جینیٹک کوڈنگ کون کرتا ہے؟ ہاں، بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے سینے میں دودھ اتر آنا اور بچے کے سارے وہ سسٹین کرنے کے لیے اس کی ضروریات کا ارینجمنٹ ہو جانا کون کرتا ہے؟ ہاں، تو ہم لوگوں کی جو ہدایات ہیں وہ یہ سب بھی ہیں. یعنی یہ جو جینیٹک کوڈنگ ہے وہ پوری اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، وہ بتاتا ہے ہمیں. ہم کہاں سے سیکھ لیتے ہیں پیدا ہوتے کہ مطلب کس طرح سے دودھ پینا ہے اور بھوک لگے تو رونا ہے؟ کون سکھا دیتا ہے؟ یہ سب بھی ہدایات ہی ہے نا. غور کریں کہ مچھلی کے بچے کو پیدا ہوتے ہی دنیا میں آتے ہی تیرنا کون سکھا دیتا ہے؟ تو یہ سب کو بھی تھوڑا براڈر ویو میں لینا چاہیے کہ یہ ساری ہدایات بھی، ہم بہت شارٹ میں بول رہے ہیں سائنٹیفک لینگویج میں، جینیٹک کوڈنگ وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اور پورا ہماری باڈی کا سسٹم جو ہے، ہمارا نیچر، ہمارا کلر، ہمارا بیہیویئر، ہمارا انٹلیکٹ، سب کچھ ہمارے جینز پر بیسڈ ہے. تو جینز میں جو کوڈنگ ہے نا، ایڈنین، گوانین، سائٹوسین، تھائمین پڑھتے رہتے ہیں، یہ چار پروٹینز ہوتے ہیں، انہی کی آگے پیچھے کوڈنگ ہوتی ہے. تو انسان کا ساری چیز سیٹ ہوتی ہے کہ وہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا، بیہیویئر کیا ہوگا، نیچر کیا ہوگا. تو یہ تو ایڈنین، گوانین، سائٹوسین، تھائمین کی کوڈنگ کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین. ہاں، یہ بھی ہے وہ ہدایت. مطلب بہت براڈ بات ہے یہ کہ وہی ہدایت دیتا ہے. آگے فرمایا والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، اس کی تفصیلات میں جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. شاید آپ اپنے آپ پورا دماغ میں آپ کے گونج گیا کہ آپ کے کھانے کا انتظام کیسے ہوتا ہے، کس طرح سے ایک سوکھا ہوا بیج مٹی میں جاتا ہے اور پانی اور مٹی دو بے جان چیزوں
کے درمیان سے ایک زندہ پودا نکل آتا ہے اور اس پودے میں ہمیں ہمارے باڈی کے لیے جو بھی چیز ریکوائرڈ ہوتا ہے whether it be کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین وہ وہاں سے ہمیں برآمد ہوتا ہے. اور ہمیں کس طرح سے اینیمل فوڈ برآمد ہوتا ہے, بہت سارا پورا فوڈ اپنے دماغ میں لے آئیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے کھانے کا انتظام کرتا ہے اور وہی پلاتا ہے. تو کس طرح سے وہ ہمارے پینے کا انتظام کرتا ہے, یعنی کہ واٹر کو اللہ تعالیٰ نے کلر لیس, اوڈر لیس, ٹیسٹ لیس بنایا ہے کہ وہ ہماری پیاس کو بجھاتا ہے. اس کے علاوہ اور کئی مشروبات ہیں جو ہمارے پینے کے کام میں آتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام از گوئنگ آن اینڈ آن اینڈ آن. اب ریزن دے رہے ہیں نا, ہم رب العالمین کی کیوں عبادت کرتے ہیں, تم سنو ود ریزن کہ ہم کیوں کرتے ہیں. تم کو بھی اس رب کی طرف بلا رہے تو جانو کیوں بلا رہے ہیں, ریزن کے ساتھ بتا رہے ہیں جو کسی بھی انٹلیکچوئل کے لیے بھی بہت کافی ہے اور کسی گنوار کے لیے بھی آسانی سے سمجھ میں آنے والا نا. آگے بول رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. اب دیکھیے اس سے پہلے ساری چیز اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے تھے, ٹھیک ہے, وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے, وہ ہدایت دیتا ہے, اس نے پیدا کیا ہے, اور شفا دیتے کو بھی اللہ ہی کی طرف منسوب کیا ہے, لیکن بیماری کو نہیں منسوب کیا. جب مجھے بیمار ڈال دیتا ہے تو مجھے شفا دیتا ہے, نہیں کہا. یہ ادب ہے, یہ ادب ہے کہ ہم اپنے خالق اپنے رب کا ادب پہچانیں. تو وہ کس طرح سے با ادب طریقے سے کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. دیکھا جائے تو بیماری بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتی, لیکن اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا, یہ ادب ہے. کہا کہ جب میں بیمار اپنی طرف منسوب, جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. شفا کو اللہ کی طرف منسوب کیا, بیماری کو اپنی طرف منسوب کیا. تو ذرا سوچئے کہ کتنا غور و فکر والے جواب ہیں یہ. آپ اپنے آپ کبھی سوچتے ہیں کہ آپ بیمار ہو جاتے تو اللہ شفا دیتا ہے؟ شاید سوچتے بھی نہیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا جو ہمارا امیونٹی ہے, اتنا ہمارا جو دفاعی نظام ہے جسم میں, وہ اتنا اسٹرانگ نہیں بنایا ہوتا نا, تو ایک ہلکا سا کٹ آپ کی جان کو ہلاک کر دیتا. آپ پڑھیے بائیولوجی, پڑھیے, ایک چھوٹا سا بھی کٹ لگتا ہے آپ کی باڈی میں تو ملینز آف جرمس اور بیکٹیریا آپ کے بلڈ میں انٹر کر جاتے ہیں. اور ہمارے بلڈ میں نہ صرف ریڈ بی سیز ہوتے ہیں بلکہ ڈبلو بی سیز بھی پڑھا ہے نا. تو یہ جو ڈبلو بی سیز ہیں, وائٹ بلڈ کارپوسوس, یہ پورا امیون سسٹم ہے پورا, وہ کیا کرتا ہے کہ باہر سے جتنے بھی ٹاکسنز آتے ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, وہ ساری چیزیں جو باہر سے جرمز آتے ہیں اس کے ساتھ لڑتی ہیں, اور یہ چھوٹے موٹے کٹ اور بہت بڑے بڑے زخم بھی بھر جاتے ہیں اور انسان اچھا ہو جاتا ہے. ورنہ اگر یہ پورا امیون سسٹم نہیں ہو نا, آئی ایم ٹیلنگ یو لٹرلی, ایک چھوٹا سا کٹ جان کو ہلاک کر دے. اتنے جراثیم اندر داخل ہو جاتے ہیں. اور چھوڑیے کٹ لگنا, سانس کے ذریعے بھی جب آپ اس آکسیجن انہیل کرتے ہیں, ایئر اندر لیتے ہیں, تو اس سے بھی ملینس اینڈ بلینس آف بیکٹیریا آپ انہیل کر لیتے ہیں. تو اگر ہمارا ڈیفنس سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہو تو ہم تو سانسیں لے کے مر جائیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ شفا دیتا ہے, وہ ہماری حفاظت کرتا ہے, یعنی ہمیں پروٹیکشن بھی پہلے سے دیا ہوا ہے. پھر جب کوئی جرم بیکٹیریا ہماری صحت کو خراب کر ہی دیتے ہیں تو اس کی ہیلنگ بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. آپ چاہے جتنے بھی بڑے بڑے ڈاکٹرز کی دوا کھا لیں, جب اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو نہیں اچھے ہوتے ہیں نا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شفا دینے والا صرف اللہ ہے. اللہم انت الشافی, ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کیوں وہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں. والذی یمیتنی ثم یحیین, اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا. اب بات صرف دنیا تک کی نہیں رہ گئی, اب بات یہ ہے کہ مر جانے پر بھی
جس کی قدرت ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کہ کسی کو موت دے دے اور پھر وہی دوبارہ جلائے گا، پلٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے، تو اس کے علاوہ کس کی عبادت کی جائے؟ سائنس جتنی بھی ایڈوانس ہو جائے، کسی کے پاس دولت کتنی بھی جمع ہو جائے، اپنے کو مرنے سے نہیں بچا سکتا۔ اس کا مطلب کوئی طاقت تو ہے جو ان سب کے اوپر حاوی ہے۔ یہ بت لوگ اور بت جیسے کروڑوں چیزیں جو جن سے ہیلپ سیک کرتا ہے انسان، وہ سب جمع ہو جائیں کسی کو مرنے سے بچا لیں، تو دیکھ لیا جائے کہ ہاں ہے کچھ طاقت اوروں میں بھی، نہیں بچا سکتے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہی موت دیتا ہے اور وہی دوبارہ جلائے گا۔ تو اب کیا بچا کہ کسی اور کی عبادت کی جائے؟ یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کا تعارف کے لیے وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں بس کہتے ہی جا رہے ہیں، بس کہتے ہی جا رہے ہیں، بس کہتے ہی جا رہے ہیں۔ اب اچھا غور کریے گا، تھوڑا ڈفرینشیٹ کریے۔ موسیٰ علیہ السلام جب رب العالمین کو متعارف کرا رہے تھے فرعون اور اعیان فرعون کو، تو وہ کون سی باتیں کہہ رہے تھے اور یہ کون سی ابراہیم علیہ السلام کون سی باتیں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے وہاں پوری مملکت میں ان کا جواب تھا تو وہ اور بڑی مملکت کا جواب دے رہے تھے۔ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے ان کا رب ہے۔ رب العالمین کے کو ڈیفائن کرنے کے لیے یا انٹروڈکشن دینے کے لیے وہ آسمان اور زمین اور بڑی چیزوں کا جواب دے رہے تھے نا، رب العالمین کو ڈسکرائب کرنے کے لیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بہت پرسنل لیول پہ جواب دے رہے ہیں، کیونکہ نہ سامنے کوئی بادشاہ ہے اور نہ کوئی بہت بڑی حکومت کی بات ہو رہی ہے، انڈیویژول سے انڈیویژول کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں تو یہ پرسنل لیول کا جواب ہے سارا، میرے اوپر یہ ہوتا ہے، یہ نعمتیں میرے اوپر ہے، یہ چیزیں ہم اویل کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب کی طرف سے، اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں۔ کتنا سوٹیبل ہے، اور ہم لوگوں کو دونوں چیزیں مل گئی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کس طرح اللہ رب العالمین کو پوری طرح سے ڈسکرائب کر رہے ہیں، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام تو آسمان زمین اور براڈ اسپیکٹرم میں سوچیں تو وہ والا بھی رب العالمین کا ڈسکرپشن ہمیں مل رہا ہے اسی سورہ میں، اور اگلے ہی رکوع میں والی سٹوری مکمل ہوتے ہی اگلے رکوع میں ہماری ذاتی زندگی پر کتنے احسان ہیں اللہ رب العالمین کے، تو وہ بھی ملتے جا رہے ہیں۔ اٹس امیزنگ نا۔ تو آگے فرمایا والذی اطعم ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ روز جزا میری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان غفاری اور مغفرت کا بھی ذکر کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اتنے احسانات ہیں، ہم غلطی بھی کرتے ہیں، بہت شکر نہیں کر پاتے ہیں، اب کوئی خطا بھی کر سکتے ہیں، تو ہمارا رب وہ ہے جو موٹی موٹی غلطیوں سے روکا رہے انسان تو چھوٹی موٹی غلطیاں معاف کرتا رہتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ جو خطا ہوگی وہ روز آخرت وہ معاف بھی کر دے گا، امید بھی دلا رہے ہیں۔ ابھی کسی غیر مسلم کو اسلام پیش کر رہے ہیں نا، تو خالی خوف نہیں دلانا ہے نا، امید بھی دلانا ہے۔ تو وہ سارے بلیسنگز کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا کرتا ہے، اور قرآن میں تو ہمارے سب کے پونڈرنگ کے لیے نا، کہ ہم بھی سوچیں، ہم بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، اور ساتھ ہی مر کر بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ تو اب کچھ بتا ہی نہیں کہ کسی اور کی عبادت کی جائے، کسی اور کے سامنے دستے سوال دراز کیا جائے، کسی اور سے امید کی جائے، کسی اور کے سے مانگا جائے۔ اور وہ ذات اتنی رحیم اور اتنی غفور بھی ہے کہ غلطی ہو جائے گی، پلٹ کے اس کی طرف جائیں گے لیکن وہ غلطیوں کو معاف کر دے گا، بس ہٹ دھرمی نہ ہو، عصبیت نہ ہو، معاف بھی کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو بھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں اپنے والد اور ان کی قوم کے جو بھی جتنے لوگ سامنے ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 83 میں ابھی تک تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات بتا رہے تھے اور نعمتیں جو ہیں وہ بتا رہے تھے تھرڈ پرسن کے لیے، والذی یحیین، یہ سب مطلب تھرڈ پرسن چلا آ رہا تھا، وہ اللہ، وہ اللہ جو،
وہ رب العالمین جو اب براہ راست اس سے دعا گو ہو گئے، اللہ کو سیکنڈ پرسن بنا دیا اور اب اس سے ڈائریکٹ بات کرنے لگے. رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار تو مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل فرما. واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرے لیے سچی ناموری بنا دے میرے پچھلے لوگوں میں. سبحان اللہ. اب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا گو ہو گئے کہ اے میرے رب مجھے حکمت نصیب کریے. حکمن جو آیا ہے یہ حکمت کے لیے، کہیں کہیں کوئی کہہ دیتا ہے نبوت کے لیے. نبوت کوئی مانگنے کی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے کہ اس کو نبی اور رسول بنائے. بہرحال، اور دوسری بات یہ کہ نبوت کیا مانگیں گے، نبوت مل چکنے کے بعد کی بات ہے نا بھائی، دعوت کا کام کر رہے ہیں. تو یہاں حکمن سے مراد حکمت ہے، حکمت. ٹھیک، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے حکمت کی دعا کریں. اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 269 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دیا گیا اس کو خیر کثیر دیا گیا. We should also ask for حکمہ، wisdom. اللہ ہمیں حکمت نصیب کریے. حکمت کیا ہوتی ہے؟ کیا چیز کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس کے اوپر کرنا ہے، کس کے اوپر نہیں کرنا ہے، ان سب چیزوں کو سمجھنا حکمت کہلاتا ہے. انسان بہت نیت اچھی ہوتی ہے لیکن حکمت نہیں ہوتی، اس کا امپلیمنٹیشن غلط کر دیتا ہے جس کے نیگیٹو ریزلٹس آتے ہیں. تو حکمت کو سمجھنا بہت اہم ہے. تو اولاً ابراہیم علیہ السلام کے پاس اتنی حکمت ہے کہ وہ رسول ہیں اور اتنے بیوٹیفلی دعوت دے رہے ہیں، باوجود اس کے اور حکمت مانگ رہے ہیں. تو ہم اور آپ کو تو حکمت کا بھکاری ہونا چاہیے اللہ کے سامنے کہ اللہ پاک علم کے ساتھ حکمت بھی نصیب فرما. اور کہہ رہے ہیں والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالح بندوں میں شامل کر لے. مطلب آلریڈی نبی ہیں تب بھی نیکوکاروں کے درمیان ہونا چاہ رہے ہیں. کہنے کا مطلب ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہماری محبتیں نیکوکاروں کے ساتھ ہوں، تاکہ ہمارا آخرت میں جو حساب و کتاب ہو، جو آخرت میں انجام ہو، وہ نیکوکاروں کے ساتھ ہو. انسان دنیا میں جس سے محبتیں کرتا ہے نا، اسی کے ساتھ روز آخرت اٹھایا جائے گا اور اس کا انجام اکارڈنگلی ہوگا. تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک نیکوکاروں میں شامل کر لے، ان سے محبتیں ہوں، ان کے ساتھ انجام ہو. تو ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں حکمت کی اور صالح لوگوں میں ہونے کی. کیونکہ جب ہم مان لو ہم نیک ہیں، مان لو ہم خود نیک ہیں، لیکن ہمارے اراؤنڈ سوسائٹی نیک لوگوں کی نہیں ہے، یا ہمارا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں میں سے نہیں ہے، تو بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں. اول تو ایک نیک انسان گندی سوسائٹی میں بہت کوفت کا شکار رہتا ہے، اسے تکلیف ہوتی رہتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہ اسے چین نہیں لینے دیتی. تو صالح اور نیک بندہ بھی بے چین ہی رہتا ہے. دوم یہ نقصان بھی آتا ہے کہ جو گندے معاشرے کی گندی چیٹوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. یعنی نیکی اور ہدایت پہ جم کے استقامت سے چلنا گندے لوگوں کے بیچ میں مشکل کام ہے. لہٰذا انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ وہ نیکوکاروں کے ساتھ ہو، ان میں شامل. دعا یاد کر لیجیے رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین. اکثر و بیشتر دعا کیا کریے اس بارے میں. آگے جو فرمایا واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں باقی رکھ. یہ دعا ہرگز بھی اقتدار کی دعا نہیں ہے، آنے والے لوگوں میں میرا نام باقی رہے، میری شہرت رہے، یہ نہیں ہے. اچھی ناموری رہے کا مطلب بہت کلیئر ہے کہ میرا کردار ایسا ہو، میرے اعمال، میرے کام ایسے ہو کہ وہ آگے کی نسلوں میں بھی جاری ہوں. اچھے کام.
پھر جب وہ لوگ ہم سے سیکھیں گے تو ہمیں یاد تو رکھیں گے نا آٹومیٹیکلی. اتنی بیوٹیفلی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو مقبولیت عطا کی ہے سبحان اللہ, کہ وہ جو قوم تھی جو نہیں مان رہی تھی, آج کوئی ایک کا بھی نام کوئی نہیں جانتا سوائے ابراہیم علیہ السلام کے فادر کا آزر. قرآن نہیں مینشن کر دیا تو جان رہا ہے انسان. ان کی قوم جو تھی جو تباہ ہو گئی ہے, جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے, انہوں تو ہجرت کر کے نکل گئے تھے نا, ہجرت کرنے کے بعد قوم کے ساتھ کیا ہوا نہیں معلوم. تو قرآن میں جو جن کے اوپر اللہ ناراض ہوئے اس قوم کے درمیان میں قوم ابراہیم آیا ہے. جو بھی کچھ ہوا ہو اس قوم کو کوئی نہیں جانتا جنہوں نے ابراہیم کی دعوت کو ٹھکرایا تھا, لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آج تک اور قیامت تک نہ صرف جانا جائے گا بلکہ بہت ساری نیکی کے کام سب ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب رہیں گے. اور جب آخری امت محمد رسول اللہ کے اندر بھی کئی شعائر اور کئی سنتیں ابراہیم علیہ السلام کی ہیں, تو سبحان اللہ قیامت تک تو اسی امت میں باقی رہے گا, ورنہ تو یہود اور نصارہ بھی انہی سے ہیں. ٹھیک ہے, تو اتنا اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا ہے. سورہ صافات میں اس کا ذکر آیا ہے نا, آیت نمبر 110 سے 113 پڑھیے تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ پاک نے واقعی ان کی ناموری آگے پہ جاری کر دی. اور وہ کیسے ہوئی؟ ان کی اولاد کے ذریعے ہوئی. ان کی ساری قوم کو دنیا نے بھلا دیا اور اللہ پاک نے اسماعیل اور اسحاق ان کو دیا علیہما السلام, جن کی پروجنی سے پورا آج تک اور قیامت تک ان کا نام زندہ ہے, اور بہت عزت اور احترام اور محبت کے ساتھ انہیں یاد کیا جائے گا. تو انسان کا یہ دعا مانگنا کہ میرے بعد میرا ذکر خیر ہو, اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے, اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ذکر خیر تبھی ہوگا جب کچھ انسان اچھا چھوڑ کے گیا ہے اور اس سے دوسروں نے فائدہ اٹھایا ہے, تو پھر ثواب جاریہ کا ذریعہ بھی ہو گیا اور ذکر خیر بھی آٹومیٹیکلی ہوگا. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اور اللہ پاک نے قبول کی, اور اس شان سے قبول کی, تو ہم لوگوں کو بھی کرنا چاہیے. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ, اور مجھے بنا دے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے. وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ, اور میرے والد کو بخش دے, یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کو کنٹینیو کیا اور فرمایا کہ مجھے بنا دے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں, یعنی ایسی جنت جو بہت نعمتوں والی ہو اس کا وارث بنا دے. جنت کی دعا کی, اور ساتھ میں اپنے والد کے لیے دعا کی کہ میرے والد کو اللہ پاک بخش دے, وہ یقیناً گمراہ لوگوں میں سے تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیوں کرتی اپنے والد کے لیے؟ اگر آپ کے دماغ میں گونجنے لگا کہ وہ تو مشرک تھا اور کیوں اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں, تو قرآن میں ساری باتیں ہر ایسپیکٹ سے آئی ہے. جیسا کہ سورہ مریم سورہ نمبر 99 و 47 میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کے لیے نکلنے لگے تھے, تو چونکہ وہ بہت نرم دل تھے اور پھر اولاد اپنے والدین سے تو محبت کرتی ہے, تو انہوں نے کہا تھا سلام علیک فاستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ, کہ تم پر سلامتی ہو, میں اپنے رب سے دعا کروں گا, تمہارے لیے استغفار کروں گا, وہ میرے اوپر بڑا مہربان ہے. چونکہ وہ اپنے والد سے یہ کہہ کر نکلے تھے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا, یہاں تک کہ انہوں نے اپنے والدین کے لیے بھی دعا کی. ابراہیم سورہ 14 آیا 41 میں ہے, ربنا اغفر لی ولوالدی, پتہ ہے آپ کو, تو انہوں نے والد والدہ دونوں کے لیے بھی دعا کی. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں روک دیا گیا, واضح کر دیا گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے, تو انہوں نے سٹاپ کر دی تھی نا دعا. تو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 114 میں بہت کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ ابراہیم کی جو دعائے مغفرت تھی وہ صرف اس وعدے کی بنیاد پر تھی جو اس نے اس سے کیا تھا, یعنی جب ہجرت کے لیے نکل رہے تھے تو صرف اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے تھی جو اس نے اس سے کیا تھا. لیکن جب بات اس پر واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے, تو وہ اس سے اعلان برات کر دیا, بیزاری کا اظہار کر دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے تب تک دعا کی جب تک اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کر دیا. جب انہیں واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کے رسول کا اور اللہ کے دین کی سچائی کا دشمن ہے اور اللہ کی طرف سے منع کر دیا گیا, تو پھر انہوں نے سٹاپ کر دیا.
آگے فرمایا نمبر 87 وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا نہ کیجو اس دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے. یعنی اپنے والد کے لیے دعا کی ہے ہاں کہ اس کی مغفرت کر دے، اگر ایسے ہی مشرک مر گیا تو انجام کیا ہوگا. تو آگے یہ بھی دعا کی کہ اور مجھے رسوا نہ کیجو جب لوگ اٹھائے جائیں گے. یعنی کہ اگر لوگ جب قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا لوگوں کو، تو ابراہیم علیہ السلام تو رسول کی حیثیت سے شان سے اٹھیں اور ان کا والد مشرک کی حیثیت سے اٹھے، تو اس سے بڑی ان کی رسوائی کی بات کیا ہوگی کہ ابراہیم کا والد ہے. تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ پاک مجھے رسوا نہ کریے گا. نمبر 88 یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو آئے اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر. اب واضح کر دیا، مطلب دعا کری جا رہے، اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہم کو رسوا نہیں کریے گا. اور وہ دن جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے. یعنی خود بیٹے ہیں تو اور رسول ہیں تو اپنے والد کو نہیں بخشوا پائیں گے، اور خود کے اعمال صحیح نہ رہے تو بیٹا نہیں بخشوا پائے گا. ٹھیک ہے، تو اس دن بیٹا والد کا رشتہ کوئی ویلیو نہیں کرے گا. نہ رسول والد ہو تو اپنے مشرک بیٹے کو بخشوا پائے گا جیسا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا، اور نہ رسول چاہے وہ بیٹا ہو اور اپنے والد کو نہیں بخشوا پائے گا جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو. تو وہ دن تو بالکل نفسی نفسی والا ہوگا، اور کوئی چاہے گا بھی کسی کے لیے سفارش اور اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا اپنے اپنے اعمال پر غور کریں، وہ دن کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اتنی پیاری بیٹی سے کہا یا فاطمہ تو بنت محمد انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ، اے محمد کی بیٹی، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی پھوپھی سے کہا یا صفیہ عمت رسول اللہ انقذی نفسک من النار، اے صفیہ، اے رسول اللہ کی پھوپھی، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. یعنی وہ نہ ایز اے فادر کام آنے والے ہیں، نہ ایز اے نیفیو کام آنے والے ہیں، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. جبکہ اتنا قریبی رشتہ دار اگر رسول ہو تو باقی لوگوں کو شیر ہو جانا چاہیے کیا؟ نہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آیا ہو. یعنی نجات تو اسی کو ملے گی، فلاح اور کامیابی اسی کو ملے گی جس کے پاس قلب سلیم ہو. یہ اتنے بیوٹیفل ورڈ ہے، ساؤنڈ ہارٹ، قلب سلیم، کہ اس کے لیے ایک ورڈ میں ٹرانسلیشن کرنا اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. یہ قلب سلیم کیا ہے؟ صرف وہی نجات پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا جس کے پاس قلب سلیم ہو. قلب سلیم وہ بے داغ دل جس میں کفر نہ ہو، فسق نہ ہو، اور بغض نہ ہو، گندگی نہ ہو، عصبیت نہ ہو، دل کے جتنے امراض ہیں نا وہ نہ ہو. پاک دل ہو، پاک، انا نہ ہو، تکبر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو. جتنے دل کے امراض ہوتے ہیں نا وہ دل کے امراض سے پاک، بالکل سلیم دل، سموچا مسلم، جیسے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو فطرت سلیمہ پہ پیدا کرتے ہیں نا، اور اس وقت قلب ایک دم پیور ہوتا ہے، پورا سلیم ہوتا ہے، قلب مسلم ہوتا ہے، اس میں کوئی گندگی، کوئی خروچ، کوئی عیب نہیں لگا ہوتا ہے. تو وہ بے عیب دل جیسی پیدائش ہے ویسے بعد میں بھی اس کے اندر وہ نیگیٹیوز نہ ہو. کیا کیا؟ بغض، عناد، جلن، کٹن اور ریاکاری، تکبر، کفر، فسق، جتنے بھی امراض ہیں اس طرح کے وہ نہیں لگیں گے تو وہ دل قلب سلیم ہے. کم از کم اتنا بولنے کے بعد وہ قلب سلیم کا وہ ٹرانسلیشن ہو پاتا ہے. تو قلب سلیم کے لیے کیا فرمایا؟
ابراہیم علیہ السلام نے جس دن اعمال کام آئیں گے نہ بیٹے سوائے اس کے جو آئے اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر. اللہ پاک ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما, آمین. آیت نمبر 90 وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, اور جنت قریب لائی جائے گی متقین کے لیے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ, اور جہنم بھی ظاہر کر دی جائے گی باغیوں کے لیے. تو اس دن کیا ہوگا, جنت سجا سنوار کے متقیوں کے قریب لے آئی جائے گی, یعنی بہت بڑا لمبا چوڑا سفر کر کے نہیں جانا پڑے گا, پل صراط پہ سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے متقین, جنت میں پہنچ جائیں گے, اور جہنم باغیوں کے لیے کھول کے ظاہر کر دی جائے گی. من دون اللہ هل ينصرونکم. آیت نمبر 92 وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ, اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم پوجا کرتے تھے. من دون اللہ هل ينصرونکم او ينتصرون, اللہ کے سوا کیا اب وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں یا تمہاری طرف سے کوئی بدلہ لے سکتے ہیں. تو اب جو گناہگاروں کو ٹارچر کیا جائے گا ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کی عبادت تم اللہ کے علاوہ کرتے تھے, کیا تمہاری وہ کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں. یعنی وہ بت, وہ پیر, وہ بابا, وہ فقیر پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے اپنے سوال کرتے تھے, کس کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے, کس کو کیا کیا مقام دیے بیٹھے تھے. وہ پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کے علاوہ پوچھتے تھے اللہ کو چھوڑ کر. هل ينصرونکم, کیا وہ ہیں تمہاری مدد کرنے والے, تمہاری مدد کریں گے. اور او ینتصرون, یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں. دیکھیے پہلا جو لفظ ہے ینصرونکم یہ نصر سے ہے, اس کا معنی ہوگا مدد کرنا, اور جو دوسرا ہے وہ انتصر سے ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا معنی ہو جائے گا انتقام لینا. تو روٹ ایک ہی ہے نون صاد را, لیکن الگ الگ ابواب میں جا کے معنی میں بہت ڈفرینس آ جاتا ہے. تو یہ بولا جا رہا ہے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا تمہارے لیے کوئی بدلہ لے سکتے ہیں. کوئی ہے جو اللہ کے سامنے آ کے اپنا پاور دکھا دے, جو کہانیوں میں رہتا ہے, ہم نام نہیں لینا چاہتے ہیں. کہانیوں میں کتنا ایران توران کا آلاپ دیا جاتا ہے, جیسے لگتا ہے اللہ کے سامنے ایسا جو ہے سفارش کی جائے گی کہ اللہ مجبور ہو جائے گا معاذ اللہ. یہی تو دکھایا جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا عام کر دیتے ہیں ملت کے سامنے, جھوٹی باتیں. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ, پھر اوندھے ڈال دیے جائیں گے اس میں وہ اور سب گمراہ لوگ. فَكُبْكِبُوا آئے نا, کبو کا معنی ہوتا ہے سر کے بل گرانا, اور ایسا گرانا کہ ایک کے اوپر ایک ہو, یا یوں کہو کہ سمجھو کہ جہنم کے باٹم میں ایک کے اوپر ایک الٹے کر کے لاد دیے جائیں, اس کا منظر کشی کی گئی ہے. تو اوندھے منہ کے بل جہنم میں پھینکا جائے گا ان لوگوں کو. اللہم لا تجعلنا منہم. وجنود ابلیس اجمعون, اور ابلیس کے لشکر بھی سب کے سب. قالوا وهم فيها يختصمون, وہ کہیں گے جب کہ وہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہوں گے. تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین, اللہ کی قسم یقیناً ہم ہی تھے کھلی گمراہی میں. اذ نسویکم برب العالمین, جب ہم تمہیں تمام جہاں کے پروردگار کے برابر ٹھہراتے تھے. اب دیکھو جس دنیا میں تو بڑا پیر مرید میں بڑا انڈرسٹینڈنگ رہتی ہے, ہاں غلط کام کرنے والوں میں فالو جس کو کیا جا رہا ہے وہ, اور فالو جو کر رہا ہے وہ بڑی انڈرسٹینڈنگ رہتی ہے. لیکن روز آخرت سین ایک دم ہی الٹ ہو جائے گا, کیونکہ یہاں جن سے آس لگائے ہوئے لوگ ہیں کہ ان کے جھنڈے تلے نجات مل جائے گی, وہ وہاں پہ جا کے جب وہ ان کو دیکھیں گے کہ یہ تو سب سے جو لیڈرز تھے ہمارے وہ سب سے بڑے عذاب میں ہیں, تو ان کو کوسنے لگیں گے. پورا سین بالکل الٹ پڑے گا, اور اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کریں گے, دعا کریں گے, اللہ پاک ان کو ڈبل پنشمنٹ دیجیے, ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے. قرآن نے کئی جگہ اس کی منظر کشی کی ہے, ان کو ڈبل پنشمنٹ دیجیے. تو کیا ہے جب سارے جہنم میں جھونکے جائیں گے نا, تو وہ سب کے سب ایک دم ایک تو اپنی غلطی مان لیں گے کہ ہم ہی کھلی گمراہی میں تھے, اور جب ہم نے اللہ رب العالمین کے مقابلے میں ہم نے مطلب کسی اور کی عبادت کر ڈالی, اپنے کو بھی مان لیں گے کہ غلط کیا تھا,
اور جنہوں نے غلط کروایا تھا ان کے اوپر بھڑک پڑیں گے۔ آیت نمبر 99، وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، اور نہیں گمراہ کیا ہمیں لیکن ان مجرموں نے۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، تو اب یہاں ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، اور نہ کوئی مخلص دوست۔ تو اب دیکھیں گے کہ یہ جو مجرم ہیں کہ جن سے ہم آس لگائے تھے وہ اور پنشمنٹ میں ہیں، تو بالکل ہی پریشان ہو جائیں گے اور ان کو سمجھ آ جائے گا یہ انہوں نے کیا کیا۔ تو پھر جب ہیلپ لیس فیل کریں گے تو کہیں گے یہاں تو اب کوئی ہیلپ کرنے والا، کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی مخلص دوست بھی نہیں ہے۔ صدیق حمیم کہا گیا نا، حمیم ایکچولی جگری دوست اور گرم جوش دوست کو کہتے ہیں، جو کسی مصیبت میں دیکھ کے ایک دم کھول اٹھے، گھبرا جائے، ایسے دوست کو کہتے ہیں۔ کیونکہ حمیم تو مانا کھولتا ہوا پانی کو کہتے ہیں نا، بوائلنگ واٹر، تو اسی لیے دوست کو بھی گرم جوش دوست اس طرح ہی کہتے ہیں نا، کہ جو اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اس کی ذرا سی پریشانی کو دیکھ کے بے قرار ہو اٹھے۔ تو ایسے دوست کی انسان کو ضرورت رہتی ہے دنیا میں، آخرت میں بھی اسے محسوس ہوگا کہ کاش کوئی ایسا دوست مل جائے جو میری تکلیف کو سمجھے اور میرے لیے کچھ کر سکے، کچھ ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یاد رہے جتنے گناہگار ہیں ان کی دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن الا المتقین، متقیوں کی باقی رہیں گی۔ سبحان اللہ، اب کیا بات ہے، متقیوں کا ساتھ اختیار کریں اور دوستی قیامت تک بھی برقرار رہے گی۔ سب کی دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، سب لوگ توڑا کے بھاگیں گے۔ جو مجرم ہوں گے وہ کسی کی نہیں سن رہے ہوں گے ایک دوسرے کی۔ تم کو تو ہم نے خالی گمراہی کی طرف بلایا تھا نا، آئے تو تم ہی تھے نا، اب جاؤ اپنا کام سے کام رکھو، تم نے خود کیا تھا۔ شیطان بھی کہہ دے گا میں نے تو تمہیں صرف کال دیا تھا، آئے تو تم تھے، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ سب چھوڑ دیں گے۔ لیکن جو متقین ہوں گے نا، ان کی دوستیاں، جن کی دوستیاں اللہ کی محبت پر پروان چڑھی تھی، جو صرف اس لیے ایک دوسرے کو چاہتے تھے کہ ان کے درمیان اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے لیے چاہتے تھے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ جس کا نام بڑا ہے اس کے ساتھ دوستی کرنا، جو خوبصورت ہے اس کے ساتھ دوستی کرنا، اور جو دولت مند ہے اس کے ساتھ دوستی کرنا، یہ سب انتہائی کمزور بنیادوں کی دوستیاں ہیں، جو آندھی تو کیا، اللہ کی قسم ایک ذرا سے ہوا کے جھونکے کو بھی برداشت نہیں کر پاتی اور ڈھہ جاتی ہیں۔ لیکن جس کی دوستیاں اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں، دنیا میں بھی وہ ڈھا نہیں کرتی ہیں اور قیامت میں بھی کام آئیں گی، انجام ساتھ میں ہوگا اور اچھا انجام ہوگا۔ لہٰذا جس سے محبت کریں اللہ کے لیے کریں، تاکہ وہ دوستی دنیا میں بھی ہمیشہ پائیدار رہے اور آخرت میں کام آئے۔ متقین کی ایک دوسرے سے دوستی ہوگی، کسی کا کچھ پلس مائنس ہو جائے گا تو ممکن ہے اس کے درمیان کے سب سے متقی کو اللہ اجازت دے دے ان کی سفارش کرنے کا، تو وہ ذرا سا مائنس تھا ان کا سفارش سے کام بن جائے۔ لیکن جن کی محبتوں کی بنیادیں ہی دنیاوی تھیں، ظاہری تھیں، نیگیٹو تھیں، دنیاوی ایسی تھیں جو دنیا کے دکھانے کے لیے تھی اور دنیا تک ہو کے ختم ہو گئی، تو متقیوں اور نیکوکاروں سے دوستی کریں اور رضائے رب کے لیے دوستی کریں، تو وہ دوستی کچھ کام آنے والی آخرت میں۔ باقی جو بنیادیں ہیں نہایت کمزور ہیں، نہایت کمزور، دنیا میں بھی اس کا انجام دکھ ہی جاتا ہے اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیں گی وہ دوستیاں۔ آیت نمبر 102، فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم مومن بن جائیں گے۔ اب یہ کیا کہنا شروع کریں گے کہ اب ایک دم پچھتا جائیں گے، تو یہ کہنے لگیں گے کہ اللہ پاک بس ایک چانس، بس ایک بار واپس جانے دے دیجئے۔ تو ان کو واپس جانے مل جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں مل جائے گا؟ آپ ذرا لاجیکل آنسر بتائیں کہ کیوں واپس آنے نہیں ملے گا کسی کو بھی؟ قرآن نے اس کو ایڈریس کیا ہے، ہاں بالکل ایک موقع دیا ہے، لیکن ایک ہی موقع کیوں اتنا زیادہ اللہ پاک اتنا اس بارے میں اتنا فکس کیوں ہے کہ یہی ہونا ہے؟ ہاں
بالکل، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 28 میں یہ واضح کر دیا گیا ہے، اگر ان کو سابق زندگی میں جانے کا موقع مل جائے تو وہی کچھ کریں گے جن سے انہیں منع کیا گیا ہے. یعنی ہم عالم ارواح میں تھے، ہم نے جو مطلب دنیا میں جس طرح آنا پسند کیا آ گئے، پھر اس کے بعد ہمیں چونکہ امتحان کے لیے آئے تھے تو اس لیے یہ ضروری بھی تھا کہ وہ میموری کو بلر کر دیا جائے نا. سب کچھ ایک دم یاد ہی رہتا تو پھر ٹیسٹ ہی نہیں رہ جاتا کچھ نا. تو وہ ہماری میموری تو باقاعدہ ایسے روزے روشن کی طرح نہیں ہے، لیکن کتاب میں اس کا ذکر کر کے میں بتا دیا گیا کہ ہم تم اس پرپس سے دنیا میں آئے ہو. وہاں پہ بھی وعدہ کر کے آئے ہو کہ ہمیشہ آپ کی عبادت کریں گے، اور ہم آ کے سب جان کے بھی نہیں مان رہے نا. تو اب دوسرا چانس ملے گا تو پھر وہ جو قیامت کا جو سین ہے اسے میموری میں ڈال کے تھوڑی نہ آنے ملے گا. ان کیس ملنا تو ہے نہیں، لیکن اگر فار دا سیک آف آرگیومنٹ مان لیا جائے تو پھر دوبارہ ٹیسٹ کے لیے پھر اس میموری کو تھوڑا سپریس کر دیا جائے گا نا، پھر آنے ملے گا، پھر وہی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم دوبارہ بھی آ جاؤ گے تو یہی کرو گے. اچھا، اس کی کچھ مثالیں ڈیلی لائف میں بھی ہیں اگر ہم لوگ غور کریں. تھوڑا بیمار ہو جاتے ہیں، تھوڑا اور زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، یا اللہ میری توبہ اب کی بار صحیح کر دیجئے تو ہم ایک دم نیک ہو جائیں گے. کرتے نہیں کرتے، پھر اللہ پاک صحیح کر دیتے ہیں، پھر ہم ایک دم نیک ہو جاتے ہیں. یہ سب کو دلیل کے طور پہ وہاں پیش کیا جائے گا. کیا ہم نے تم کو ریمائنڈرز نہیں دیے تھے؟ ہاں، کیا قرآن میں یہ باتیں بار بار نہیں آ رہی تھیں؟ کیا تم نے بیماری کے بعد وہ پرومس نہیں کیا تھا؟ پھر ہم نے تمہیں ایک موقع اور نہیں دیا تھا؟ پھر تم لڑکے تھے، پھر اٹھے، پھر دعا کیا تھا، پھر ہم نے تمہیں ایک موقع اور نہیں دیا تھا. یہ سب دلیل کے طور پر پیش کیا جائے گا. لہٰذا دوسری زندگی ملنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. ہم اس زندگی میں بھی اللہ سے نہ جانے کتنے وعدے کرتے اور توڑتے رہتے ہیں، لہٰذا دوبارہ نہیں آنے ملے گا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب بہت زبردست اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اب پوری سٹوری بیان کر کے کنکلیوڈ کس پر کیا گیا کہ اس میں نشانی ہے. تو جو عقل والے بندے ہیں وہ اس میں نشانی تلاش لیں اور اپنے اعمال کو سنوار لیں، اور نہیں سنواریں گے تو جان لو تمہارا رب تو عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے. عزیز ہے زبردست، جو وہ ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، ایبسولوٹ اتھارٹی ہے، اور جو غلط رو ہیں وہ جان لے کہ ان کا الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کیا ہونے والا ہے، وہ اس پر قادر ہے کہ انہیں پنش کرے. اور وہ سائملٹینیسلی رحیم بھی ہے، اس لیے تم ابھی چاہے جتنی گڑبڑ کرو، اللہ پاک تھوڑا مہلت تمہیں ضرور دیے رہیں گے تمہاری زندگی ختم ہونے تک، پھر تم کو واپس جانا ہی ہوگا. مانو گے تو آگے بھی رحمت کنٹینیوڈ رہے گی، نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ ایبسولوٹ اتھارٹی کی طرح تمہیں اپنی پکڑ میں لے لے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سبھی کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان اور اعمال کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح بنا دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.